بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے ممکنہ نتائج، زیلنسکی کا چکمہ ایک بار پھر ناکام، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کا قطر پر حملہ اور اس کے ممکنہ نتائج۔ 9 اور 10 ستمبر 2025 کو کسی وقت اسرائیل نے حماس کے وفد کے اراکین کو قتل کرنے کے لیے دوحہ پر حملہ کیا۔ حماس کا یہ وفد ترکی سے سفر کر کے آیا تھا اور اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ بندی کی تفصیلات طے کرنی تھیں۔ اس بات چیت کے لیے حماس کے وفد کی حفاظت کے لیے امریکہ کی ضمانت بھی موجود تھی۔ مختلف اندازوں کے مطابق اسرائیل کے 10 سے 15 F-35 اور F-15S فائٹر جیٹس نے اس حملے میں حصہ لیا۔ اس وقت اس حملے کے لیے جو فاصلہ طے کیا گیا وہ 3400 سے لے کر 3600 کلومیٹر بنتا ہے۔ واضح رہے کہ F-35 ایک فل ٹینک کے ذریعے 2200 سے لے کر 2400 کلومیٹر تک کی اڑان بھر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان جہازوں کا واپسی کے لیے ایندھن دوبارہ بھرا گیا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق دوحہ کی فضاؤں میں حملے کے وقت RAF یعنی رائل ایئر فورس UK سے تعلق رکھنے والے ری فلنگ کرنے والے ٹینکر جہاز بھی اڑان کرتے پائے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ حماس کے جن لیڈروں کو قتل کرنے کے لیے اسرائیل نے یہ حملہ کیا وہ بچ گئے۔ شنید ہے کہ ترکی نے حملہ سے 10 منٹ قبل اس کے بارے میں حماس کے لیڈروں کو مطلع کر دیا تھا۔ بہرحال وفد کے نچلی سطح کے کچھ دوسرے اراکین ضرور ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کے اس حملے نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک اس وقت دجالی کردار ادا کر رہے ہیں اور سب کے سب اپنے مفادات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ عرب اسلامی ممالک کی فضاؤں سے ہوتے ہوئے اسرائیل کے یہ جہاز آئے اور ان ممالک نے ان جہازوں کو سہولتیں بھی مہیا کیں اور اڑنے کی اجازت بھی دی۔ حملے کے بعد قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے دکھاوے کے لیے سخت مذمتی بیان جاری کیے ہیں۔ امریکہ نے دجل کی انتہا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو اس حملے کے بارے میں بہت شارٹ نوٹس دیا گیا تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کر سکا۔ UK، فرانس اور ترکی نے بھی دکھاوے کے مذمتی بیان جاری کر دیے ہیں۔ البتہ یورپ میں اسپین وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کی شدید مذمت کی ہے اور اسرائیل کے ہوائی جہازوں پر اسپین آنے پر پابندی لگا دی ہے، اور ہر وہ جہاز جو اسرائیل کے لیے ہتھیار لے کر جائے گا اس کو بھی اسپین کی فضاؤں سے گزرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یورپین یونین کی ہیڈ نے بھی شدید مذمتی بیان جاری کیا ہے اور اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا عندیہ دیا ہے۔ ناظرین، بہرحال یہ دیکھا جائے کہ قطر ایک اسلامی ملک ہے جو کہ امریکہ کا قریبی دوست سمجھا جاتا ہے۔ اب اس حملے کے بعد کیا قطری حکمرانوں کو امریکی دجل نظر آئے گا یا نہیں، یہ تو اب ان کی نظروں پر منحصر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا جب تک بکھری رہے گی یہ دجالی قوتیں ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی رہیں گی۔ اب قطر پر حملے کے بعد اسرائیل کے حوصلے مزید بلند ہو گئے لگتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس کا اگلا نشانہ کون بنتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا کو اس وقت کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ذاتی اور قومی مفادات کی بجائے امت مسلمہ کے مفادات کو ترجیح دینے والا ہو۔ لیکن موجودہ اسلامی ممالک کے سربراہوں میں کوئی ایسا بڑے قد والا حکمران نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس امت کی آنکھیں کھولے اور یہ امت اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کر سکے، آمین۔ اب بات کرتے ہیں موضوع کے دوسرے حصہ پر، جس میں دیکھیں گے کہ زیلنسکی صاحب کا چکمہ ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ جو دوست بین الاقوامی حالات سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ نومبر 2022 میں پولینڈ کے ایک گاؤں پرزی ووڈو میں ایک میزائل گرا تھا۔
اس پر یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے فوری اعلان کر دیا کہ یہ میزائل روس نے مارا ہے، اور پولینڈ چونکہ ناٹو ممبر ہے اس لیے پولینڈ سمیت نیٹو ممالک کو روس کے خلاف آرٹیکل 5 ایکٹیویٹ کر کے میدان جنگ میں کود پڑنا چاہیے۔ اس وقت پولینڈ کے صدر ڈوڈا نے دباؤ کے باوجود صبر اور تحمل سے کام لیا اور فوری جنگ کا کوئی رد عمل نہیں دکھلایا۔ اگر اس وقت پولینڈ یوکرائن کی طرف سے پیدا کردہ جنگی جذبات میں بہہ جاتا اور نیٹو کا آرٹیکل 5 حرکت میں آ جاتا اور نیٹو روس سے براہ راست ٹکرا جاتا تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ تیسری عالمی جنگ کی شکل میں سامنے آ جاتا۔ اب ذرا حالیہ واقعے کی طرف آتے ہیں۔ بدھ 10 ستمبر 2025 کی صبح اعلان ہوتا ہے کہ روس کی طرف سے فائر کیے گئے 19 ڈرونز نے پولینڈ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، اور پولینڈ کی افواج نے ان میں سے اکثر ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ یوکرائن کے صدر زیلنسکی ایک بار پھر سرگرم ہو گئے اور روس پر الزامات کی بوچھاڑ کر کے پولینڈ پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا کہ چونکہ پولینڈ ایک نیٹو ممبر ملک ہے اور یہ حملہ ایک نیٹو ملک پر کیا گیا، اس لیے نیٹو ممالک کو اب تو فوری رد عمل دکھلانا چاہیے۔ تاہم اس وقت جو موجودہ صدر ہیں انہوں نے بھی تحمل اور بردباری کا ثبوت دیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی صدارتی انتخابی مہم میں یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ پولینڈ یوکرائن کی میٹیریل سے تو مدد کرے گا، لیکن کوئی ایکٹیولی پارٹیسپیشن جو ہے وہ روس کے خلاف جنگ میں اس میں پولینڈ حصہ نہیں لے گا۔ انہوں نے نیٹو ممالک سے نیٹو آرٹیکل 4 کی روشنی میں مشاورت ضرور کی، لیکن اب جو تازہ خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ درست ہے کہ روس نے معمول کے مطابق بہت سارے ڈرونز یوکرائن پر مارے تھے اور کوئی بھی ڈرون پولینڈ کی طرف نہیں مارا تھا۔ مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت اس خطے میں پولینڈ سمیت نیٹو ممالک اور روس اور بیلاروس کی فوجی مشقیں جاری ہیں، اور ان مشقوں کے بارے میں ابھی حال ہی میں 2-3 روز قبل ایک پروگرام کیا گیا تھا جس میں یہ ساری تفصیلات بتائی گئی تھیں اسی چینل پر۔ اب ان مشقوں کی وجہ سے دونوں اطراف سے انتہائی جارحانہ انداز میں یہ جو مواصلات ہیں، یہ جو سگنلز یا برقیات یا کہہ لیں یہ جو سگنلز ملتے ہیں ان جہازوں کو اڑانے کے لیے یا ڈرونز کو اڑانے کے لیے، تو دونوں طرف سے اس ذریعہ مواصلات کی سخت قسم کی جارحانہ جیمنگ کی جا رہی ہے، اور یہ چیز سامنے آئی ہے کہ چونکہ پولینڈ بھی یہ مشقیں کر رہا ہے تو اس کی طرف سے جو جارحانہ جیمنگ کی جا رہی تھی اس جیمنگ کی وجہ سے روس کی طرف سے یوکرائن کی طرف فائر کیے گئے جو ڈرونز تھے ان کے جو برقیاتی سگنلز یا الیکٹرانک سگنلز تھے ان پر اثر ہوا، اور ان میں سے کچھ ڈرونز جو کہ 19 کے قریب بنتے ہیں وہ غلطی یا اس جیمنگ کی وجہ سے پولینڈ کی فضائی حدود کے اندر چلے گئے۔ اسی طرح روسی وزارت دفاع نے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ روس نے پولینڈ کے خلاف کسی قسم کے ڈرون جو ہیں وہ نہیں مارے۔ بہرحال اس خطے میں واقع نیٹو ممالک کے حکمرانوں کو خیال رکھنا پڑے گا کہ یوکرائن کے جو صدر زیلنسکی ہیں وہ پہلے دن سے ہی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے وہ اپنی چرب زبانی جھوٹے دعووں اور خطرناک پروپیگنڈا کے ذریعے نیٹو کی تنظیم کو اپنے جالوں میں پھنسانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو جنگ ہے یہ روس اور نیٹو ممالک کے درمیان شروع ہو جائے۔ ابھی تک تو نیٹو ممالک ان کے جھانسے میں نہیں آئے، اور اس دفعہ بھی جو یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے چکمہ دینے کی کوشش کی تھی اس کا بھانڈا بھی بیچ چوراہے کے پھوٹ گیا ہے، لیکن ابھی بھی مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت نیٹو ممالک میں سے کوئی رکن ملک جو ہے وہ زیلنسکی صاحب کے چکمے میں آ جائے اور یہ جنگ جو ہے یہ نیٹو اور روس کی جنگ میں بدل جائے۔ بہرحال یوکرائن کے صدر صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، وہ اپنے ملک کو تو لے ڈوبے ہیں اور اب وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ نیٹو ممالک جو ہیں ان کو کس طریقے سے چکمہ دیا جائے۔ وہ شعر یاد آتا ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو یہ نہ ہو کہ وہ خود تو ڈوبے ہیں وہ نیٹو ممالک کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے۔